الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رزق کے معاملے میں بہت سارے لوگ آتے بھی ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگوں کو کاروبار ٹھپ ہو گیا اور دن بدن خسارہ ہوتا جا رہا ہے، یا چلتا کاروبار تھا، روز بروز ترقی ہو رہی تھی، اچانک ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ کبھی اس طرح کا سوال بھی آتا ہے کہ جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو بدقسمتی ایسی ہے کہ وہ مٹی بن جاتی ہے، کیا کرے کیا پڑے۔ کبھی یہ سوال آتا ہے کہ بندش کے لیے ہم نے بہت سارے عاملین سے رابطہ بھی کیا، بہت سارے وظائف پہ پڑھ لیے، تعویذات بھی ساتھ رکھے ہیں، مگر بندش جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اور رزق کے معاملے میں اتنی پریشانی ہے کہ گھر میں فاقوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کبھی یہ سوال بھی آتا ہے کہ شیخ صاحب فلاں اسم کا ہم نے عمل بھی کیا مگر ابھی تک جو ہے اس کی برکات ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ اور کبھی یہ سوال بھی آتا ہے کہ باہر کے ملک کا بھی سفر کیا، وہاں بھی ہاتھ کچھ نہ لگا، اپنے ملک میں بھی کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا، کیا کرے؟ مہنگائی ہے، بچے ہیں، گھر کو پالنا ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ افسوس اس وقت بہت ہوتا ہے جب ایک بوڑھا والد آتا ہے، 5-6 بچوں کا باپ، اور بات کرتے کرتے اس کے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتی ہے کہ کوئی کام نہیں ہے، نماز کی پابندی بھی ہے، کوئی کام نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے۔ اور ایک جوان میرے پاس آیا، کہا اتنا تنگ ہو گیا ہوں کہ اگر یہ خودکشی حرام نہ ہوتی نا تو خود کو اور بچوں سب کو مروا دیتا۔ تو ایسے حالات کے لیے جب اتنی پریشانیاں ہیں، عالمی حالات بھی ایسے ہیں، ملکی حالات بھی ایسے ہیں، ایسے میں ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی در ہے اللہ کا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نا امیدیوں کا دامن چھوڑ دیں۔ شیطان کا سب سے پہلا وار جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں بندے کو اللہ کی رحمتوں سے نا امید کر دیتے ہیں اور گندے اور برے خیالات دل میں ڈال کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، افضل الخلائق خیر البشر بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے فاقے گزرے ہیں، ان حالات کو ہم یاد کریں۔ 3 مہینے گزرتے تھے اور چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، سوائے کھجور کے اور سوائے پانی کا گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور فاقے اتنے 3 دن ایک نوالا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ تو ان حالات کو ہم یاد کریں جس پیاری نبی کی ہم امتی ہے، تو اللہ نے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے عملاً ہمیں سکھایا ہے کہ ہم صبر بھی کریں، ہم امید کا دامن بھی نہ چھوڑے، ہم دعا کو بھی نہ چھوڑے، اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں آج کا جو عمل دے رہا ہوں آج کل کے حالات کے حساب سے دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس مبارک عمل سے، اس مبارک وظیفے سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ استغفار بھی کیا کرے، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی استغفار کرے، اور ساتھ میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے۔ نوٹ کر لے یہ عمل، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے، اور اس کے بعد 1000 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ودود پڑھ لے، یعنی یہ 4 اسماء ایک دانے پہ پڑھنے ہیں۔ جب میں نے 4 مرتبہ پڑھا نا تو یہ 4 اسماء پڑھی تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ودود، یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ۔ یعنی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ فوری انشاءاللہ رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا سبب بھی بنا دے گا، گھر کی لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اور بندش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ خواہ رزق کی بندش ہے، نوکری کی بندش ہے، دکان کی بندش ہے، رشتے کی بندش ہے، اور اگر لوگ نفرت کرتے ہیں نا آپ سے تو انشاءاللہ لوگ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ مبارک عمل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک اسماء پہ مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو کٹکھٹانے والا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیجیے، 7 بار درود پاک پڑھ لیجیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ودود 1000 بار پڑھ لیجیے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی۔ یہ بہت ہی مبارک اسماء ہیں، ہر کسی کو، سب کو اس کی اجازت ہے، اور اس کی کوئی خاص وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ آپ عشاء کے بعد پڑھ لے، آپ مغرب کے بعد پڑھ لے، آپ رات کو اٹھ کے پڑھ لے، آپ دن کو کسی بھی وقت پڑھ لے،
اس کو روزانہ پڑھنا شروع کریں، روزانہ اللہ سے مانگے، انشاءاللہ 2-4 دنوں میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔